سعودی عرب نے ایران کے 2 فوجی اتاشیوں اور عملے کے 3 ارکان کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ 5 اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب ممالک کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سویلین انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس جارحیت کے تعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، ایران اور خلیجی ممالک میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے عوام اور امت مسلمہ کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خطے کی صورتحال خصوصاً ایران اور خلیجی ممالک میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں نے فوری طور پر کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا اور تمام اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ کی ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد تہران کے گرد و نواح میں زوردار دھماکے سنائی دیے گئے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دھماکوں کی آواز سے یہ علاقے گونج اٹھے ہیں۔ تہران پر بھی شدید بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے میزائل بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انسانیت سے آری سفاک اسرائیل کی جارحیت جاری۔ صہیونی فوج کے ایران کے دارالحکومت میں اہم تنصیبات پر حملے، تہران پر شدید بمباری، شہر کے مشرقی حصے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی فورسز کا تہران میں میزائل بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کے ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد پردیس اور دماوند میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ دماوند میں ایران کے سب سے بڑے بجلی گھروں میں سے ایک موجود ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 1500 سے زائد افراد شہید اور 20,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ PSL 11 اپنے شیڈیول کے مطابق 26 مارچ سے شروع ہوگی۔ شائقین کو نہیں بلایا جائے گا۔ اختتامی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ PSL ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے جس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہیں، اس لیے ایونٹ کو ملتوی کرنا ممکن نہیں تھا۔ PSL کے میچ صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیئرمین PCB نے بتایا کہ افتتاحی تقریب کو منسوخ کروایا گیا ہے۔ اخراجات زیادہ نہیں ہوں گے جبکہ فرنچائز کو گیٹ منی پاکستان کرکٹ بورڈ ادا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور 26 سے ہی شروع ہوگی۔ جب تک یہ تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن میں ختم ہو جائے، اس وقت تک ہم اسٹیڈیم میں کراؤڈ کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو جو مطلب یہ ہے کہ میچز جو ہوں گے وہ بغیر کراؤڈ کے ہوں گے۔ میچز ہمارے اس دفعہ ہم نے فیصل آباد میں بھی رکھا تھا، پشاور میں بھی رکھا تھا، پنڈی میں بھی ہوتے تھے۔ اس دفعہ کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ممکن ہوا، لیکن اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد اور مظفر آباد میں بھی کریں گے۔ اب ہم صرف 2 شہروں میں کریں گے، لاہور اور کراچی میں۔ انفارچونیٹلی یہ مشکل ڈیسیژن تھا لیکن ہمیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم نے افتتاحی تقریب ایک بہت گرینڈ قسم کی رکھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم سیدھا میچ پہ جائیں گے تاکہ کوئی ایسے خرچ نہ ہو جہاں پہ ہم ایک طرف سیونگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کا حصہ ہو۔ اور بھی آپ بتائیں کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ دشمن کے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے طیارے بھی زمین بوس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو بڑا دھچکا، ایران کا ایک اور امریکی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے F-15 گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایرانی جنگ میں تباہ ہونے والے امریکی طیاروں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ ایران کو تڑنے والا سمجھنا دشمن کی بڑی بھول ثابت ہوا۔ ایران نے جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ ایران کا اسرائیل کی جوہری تنصیبات کے حامل شہر ڈیمونا پر میزائل حملہ۔ ناظرین کو آگاہ کریں کہ عراق پر بھی میزائلوں کی بارش کر دی۔ ہولناک حملوں میں 10 اسرائیلی ہلاک، 180 سے زائد زخمی۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ نیتن یاہو نے اسے اب تک کی جنگ کی سب سے مشکل شام قرار دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا۔
ईरान के दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इसराइली शहरों दिमोना और अराद में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। कई इमारतें तहबाला हो गईं। हौलनाक हमलों में 10 अफराद हलाक, 180 से जायद जख्मी। इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इसे अब तक की जंग की सबसे मुश्किल शाम करार दिया। ईरान ने ताज़ा हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। मिसाइल वस्ती इसराइल में गिरे, सारे बज उठे। मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। ईरान ने बहरे हिंद में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर मिसाइल हमलों में मुलविस होने की तरदीद कर दी। खलीजी ममालिक भी हमलों की जद में। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल मिनहाद एयरबेस और कोयत में अली अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया गया। रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक एक मिसाइल को दिफाई निजाम ने रोका, जबकि 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, जहाज को नुकसान पहुँचा, अमला महफूज रहा। इराक में फौज के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, एक अफसर जाँ बहक हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ने 2 टोक ऐलान किया कि दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत और ताकत के साथ जारी रहेगी। ट्रंप आगे गवा बैठे और पीछे खाई है। सूरत हाल इंतहाई बुरी हो चुकी है और ट्रंप फंस चुके हैं। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने अमरीकी सदर की खाम ख्याली पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए हैं। CIA के साबिक डायरेक्टर ने कहा है कि ट्रंप ठोस मनसूबाबंदी के बजाय ख्याली मनसूबा पर इन्हिसार कर रहे हैं। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आयतुल्लाह खामेनी का कत्ल एक बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि इससे किसी अवामी बगावत के बजाय एक ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाली क़यादत सामने आ गई है। अमरीकी इंतज़ामिया ने ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ बंद किए जाने के इम्कान के लिए पेशगी तैयारी नहीं की। हालांकि ये ख़तरा हमेशा कौमी सलामती के इजलास में ज़ेर बहस रहा था और आलमी तेल बहरान का सबब बन सकता था। कतर में हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जान से गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवास के दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है, जबकि इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। बहरीन में ईरान से ड्रोन नहीं, अमरीकी मिसाइल से हमला हुआ था। बैनुल-अक़वामी खबरसा एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया है। आपको अपडेट करें, खबर एजेंसी रॉयटर्स की तहकीकात और बहरीन हुकाम की तस्दीक से वाज़ेह हो गया है कि बहरीन में 9 मार्च के हमले में ईरानी ड्रोन के बजाय अमरीकी इंटरसेप्टर मिसाइल के फटने से नुकसान हुआ। तहकीकात के मुताबिक ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए पैट्रियट सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में 32 शहरी ज़ख्मी हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा। इससे कबल अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि ईरानी ड्रोन रिहायशी इलाकों से टकराया। ताहम तहकीकात ने वाज़ेह किया है कि नुकसान असल में इंटरसेप्टर मिसाइल के धमाके से हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।